السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج کا جو میرا ولاگ ہے وہ اسٹارٹ ہوا ہے سحری سے۔ آج میں نے خود بنانی تھی اور میری جو امی ہیں وہ نہیں تھی، تو آج میرے پہ کام بہت زیادہ تھا کیونکہ میں نے جو ہے وہ اکیلے ہی مینیج کرنا تھا پورے گھر کا کام۔ بس پھر کیا، آفس سے گھر پہنچی تو میں نے سوچا کہ ٹائم سے ہی سحری بنا لی جائے، پھر اس کے بعد جو ہے آفس سے آنے کے بعد بالکل ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ بس ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ میں نے افطاری بنانا جو ہے وہ اسٹارٹ کر دی، کیونکہ ٹائم بھی جو تھا وہ کم رہتا تھا اور میں نے جو ہے آٹا وغیرہ فریج سے نکال لیا تھا، اور یہ ہے کہ دیکھ رہی تھی کہ اب کتنا ٹائم باقی ہے، لیکن رہتا کم ہی ٹائم تھا۔ تو بس آفس سے آتے ساتھ میں نے جو ہے وہ چینج وغیرہ کیا کپڑے وغیرہ، اور اس کے بعد جو ہے میں سیدھا ڈائریکٹ جو ہے وہ کچن میں چلی گئی، کیونکہ سحری بنانے میں بھی ٹائم لگنا تھا۔ امی ویسے تو سحری بنا دیا کرتی ہیں، لیکن وہ نہیں تھی تو پھر میری کوشش یہی تھی کہ میں خود ہی بنا لوں ٹائم سے۔ باقی سحری کا وقت وہ ہوتا ہے جس ٹائم اللہ پاک جو ہے آپ کی دعا وغیرہ جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، اور اس ٹائم جو بھی دعا انسان کرتا ہے اس کو بہت زیادہ افضل ترین مانا جاتا ہے۔ یہ سحری کا وقت جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ افضل ترین وقت ہوتا ہے، تو اس ٹائم آپ لوگ جو دعا مانگتے ہیں وہ آپ کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ کوشش کیا کریں جب سحری کا ٹائم ہو تو آپ لوگ جو ہے اپنے دل کی جتنی بھی حاجات ہوتی ہیں ساتھ ساتھ وہ ان کے لیے دعا مانگا کریں۔ یہ ہے کہ اللہ پاک قبول کرتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ ایک مہینہ ہی ہمارے لیے جو ہوتا ہے جس ٹائم ہمیں ہر کام چھوڑ کے اور جو ہے رمضان کا پورا مہینہ ہم نے روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایک مہینہ جیسے گزرتا ہے نا، اس میں بھی ہماری مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے لیے ہم جو ہے ایک پورا مہینہ وہ اپنا ٹائم ویسا ہی نکالتے ہیں۔ عام روٹین میں بھی ہمارے دن ویسے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنا الگ سے ٹائم نکالتا ہے، اور اس مہینے کی جو برکت ہے وہ تو اس کی آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ ہے، جب بھی آپ سحری کرنے لگیں نماز پڑھیں، اپنے لیے خصوصی دعا کیا کریں۔ یہاں پہ میں باہر آئی تھی تھوڑی دیر کے لیے، دیکھا تھا موسم بہت اچھا تھا، پھر کچن میں آ گئی کیونکہ ٹائم وغیرہ جو تھا وہ بہت زیادہ کم رہتا تھا۔ یہاں پہ جس میں میں پکوڑے وغیرہ بناتی ہوں اس میں آئل وغیرہ رہ گیا تھا، وہ میں نے سائڈ پہ رکھا۔ میں نے سوچا کہ ابھی اس میں آئل ہے، کل سحری کے بعد جب افطاری کا ٹائم ہوگا تو امی اس میں پکوڑے وغیرہ جو ہوں گی وہ بنا لیں گی۔ ساتھ ہی چائے وغیرہ جو تھی وہ میں نے چولہے پہ رکھ دی تھی کہ ساتھ ساتھ جو ہے چائے وغیرہ بھی بن جائے اور سحری جلدی سے ہم بنا لیں۔ باقی سحری صرف کھانا نہیں ہوتا بلکہ ببرکت دعا اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے خوبصورت وقت ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں بس جب بھی آپ سحری کے ٹائم اٹھیں ساتھ ساتھ کلام پڑھیں، ساتھ ساتھ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ پاک جو ہے ان کو قبول و منظور فرمائے۔ اور باقی میری بھی اس رمضان کے مہینے میں جو میرے دیکھنے والے ہیں اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ان کے جتنی بھی دلی حاجات ہیں وہ ساری قبول و منظور فرمائے۔ باقی سحری میں ایسا کھانا بہتر ہے جو ہلکا اور صحت مند ہو، کیونکہ اگر آپ ہیوی کھانا کھا لیں گے تو جب صبح اٹھیں گے تو آپ کا سینہ جلن وغیرہ کر رہا ہوگا اور آپ سے بالکل روزہ گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو کوشش یہی کیا کریں کہ بہت زیادہ ہلکا جو وہ کھائیں تاکہ پورا دن جو ہے آپ نے گزارنا ہوتا ہے خالی پیٹ، تو تاکہ آپ کے معدے میں جلن نہ ہو اور آپ کی پورا جو دن کا روزہ ہے وہ اچھے طریقے سے پورا جو ہے وہ گزر جائے۔ ایسی چیز کا استعمال کریں جو کہ پورے دن آپ کے جسم میں توانائی برقرار رہے، جیسے کہ پروٹین والی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے یہ ہوتا ہے کہ پورا دن آپ کی جو انرجی ہے وہ بحال رہتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ہیوی چیزیں کھائیں گے تو وہ پورا دن آپ کی جو طبیعت ہے وہ بھی خراب رہے گی۔ زیادہ تر کوشش کیا کریں انڈے، دہی اور دودھ یا دال جیسی بھی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہے کہ بھوک کم لگاتی ہیں اور ان میں جو ہے پروٹین زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگر یہ آپ کھائیں گے تو بہتر یہی ہوگا کہ پورا دن آپ نے گزارنا ہوتا ہے، یہ کھائیں گے تو یہ ہے کہ آپ کے پورا دن صحت بھی ٹھیک رہے گی اور آپ کو کسی قسم کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ میں نے چائے وغیرہ تو بنا لی تھی اور ساتھ ہی میں نے پراٹھے وغیرہ بنانے سٹارٹ کر دیے تھے، کیونکہ اب بہت زیادہ ٹائم کم رہ گیا تھا اور نیند بھی مجھے اتنی آ رہی تھی کیونکہ پورا دن اور رات جو ہے ہمیں جاگنا پڑتا ہے اور ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب گرم آتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ نیند آ رہی ہوتی ہے۔ باقی اللہ پاک کی ذات دینے والی ہے، اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی کریں اور سب کے لیے کریں۔ کسی کے لیے بھلا سوچیں گے تو اللہ پاک جو ہے آپ کے لیے ہی بہتر سوچے گا۔ باقی اگر آپ کسی روزے دار کو افطاری کرواتے ہیں نا تو یہ سب سے بڑی نیکی کا کام ہے، اور
قرآن پاک میں حدیث کے مطابق جو کسی روزے دار کو افطاری کرواتا ہے اسے بھی روزے دار جتنا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی کو آپ روزوں میں افطاری کروائیں گے تو آپ کو اس کا اجر بھی روزے دار کے جتنا ہی ملے گا۔ تو یہ بہت بابرکت مہینہ ہوتا ہے۔ سب اس میں یہ ہے کہ اپنے اپنے کام چھوڑ کے اور اللہ کی راہ میں جو ہے عبادت گو ہوتے ہیں۔ یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے اس مہینے بہت زیادہ بابرکت جو ہے مہینہ دیا ہوا ہے، تو اس میں آپ نیکیاں جتنی بھی کمائیں اتنی کم ہیں۔ باقی جہاں تک دوسروں کی مدد کرنے کی بات ہے، روزوں میں نرمی، صبر اور اچھا اخلاق رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ نہ ہو روزے آپ نے رکھا ہوا ہو، کسی کو گالیاں دے رہے ہوں، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوں، اگر کوئی پیار سے بات کرے اس سے بھی آپ اتنی بدتمیزی سے جواب دیں تو پھر ایسے روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ روزہ رکھ ہی رہے ہیں تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے ہر کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، ہر کسی سے پیار محبت سے پیش آئیں، تاکہ اللہ پاک بھی آپ سے خوش ہوں۔ تو یہ ہے کہ ولاگ کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ سے اپنی دل کی باتیں بھی شیئر کرتی رہتی ہوں۔ اگر میری کسی چیز کا آپ کو برا لگا ہو تو میں دل سے معذرت چاہتی ہوں۔ باقی یہاں پہ میں نے اپنے برتن وغیرہ واش کرنے تھے، سحری وغیرہ تو ہم نے جو تھی وہ تقریباً کر لی تھی، اور بس کچن وغیرہ جو تھا وہ میں نے صاف کرنا تھا۔ میرے برتن کافی زیادہ رہ گئے تھے جو میں نے دھونے تھے، تو بس ساتھ ساتھ جو ہے میں نے سوچا کہ ولاگ بھی بنا لیتی ہوں، اور اپنے جو میرے برتن وغیرہ تھے میں نے ان کو واش کرنا تھا، ساتھ ساتھ میں نے ان کو واش کیا۔ باقی آپ سے ایک اور چیز بھی ڈسکس کرنی ہے، کبھی بھی اگر آپ رات کا کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو رات کے برتن ہیں وہ آپ دھو کے سوئیں۔ اور یہ ہے کہ یہ مناسب نہیں ہوتا اگر آپ کے برتن کچن میں پڑے رہیں دھلے بغیر، تو اس طریقے سے میں نے بھی سنا ہے اپنے بڑے بزرگوں سے کہ برتن اگر اسی طریقے سے چھوڑ دیے جائیں تو وہ پوری رات بد دعائیں دیتے ہیں۔ تو وہی بات ہے، جن میں رزق کھایا جاتا ہے اور وہی چیز گندی پڑی رہے صبح تک تو یہ مناسب بھی نہیں ہوتا۔ تو کوشش کیا کریں اپنے جو ہیں برتن وغیرہ رات کوئی واش کر لیا کریں، تاکہ صبح اٹھیں تو جو نیا کام آپ نے کرنا ہو آپ کو اس کی ٹینشن ہو، رات کی ٹینشن ہی نہ ہو، تاکہ آپ کا سارا کام جو ہو وہ کلیئر ہوا ہو۔ باقی یہ 1-2 دن تھے امی میری نہیں تھی یہاں پہ، تو یہ ہے کہ سارا کام مجھ پہ آیا ہوا تھا۔ وہ ہوتی ہیں تو یقین مانیں کہ میرا سارے گھر کا کام، اور وہ اتنی میری ہیلپ کر دیتی ہیں کہ مجھے پھر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو یہ اللہ پاک ان کو خوش رکھے، یہ ہے کہ اللہ پاک ان کی ساری دلی خواہشات قبول کریں، کیونکہ وہ ہیں تو سب کچھ ہے، نہیں تو وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، ماں باپ کا سایہ سر پہ سلامت ہو تو اس سے بڑی اور انسان کو کیا چیز چاہیے۔ تو یہ جن کے سر پہ ماں باپ کا ہاتھ نہیں ہوتا وہ انسان انہی سے پوچھے جا کے، تو اس لیے بس اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ہمیشہ ان کو یہ ہے کہ کچھ ٹائم نکال کے دیکھا کریں، کیونکہ یہ کب چلے جائیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، طویل سی ہے، تو یہ ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں، اپنے والدین کی عزت کریں، ان کا ادب و احترام کریں، خود بھی رسپیکٹ کریں، دوسروں سے بھی کروائیں، یہی زندگی ہے۔ باقی یہ ہے کہ کچھ ٹائم اپنے لیے بھی نکال دیا کریں، اور اپنے بارے میں بھی سوچا کریں کہ ہمیں کیسے ہیں، کیسا بننا چاہیے، کیا ہم میں خامیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، تاکہ دوسروں کی جب ہم برائی کرتے ہیں تو ہمیں اپنا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کتنے خود اچھے ہیں۔ تو یہ ہے کسی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے اوپر بھی نظر ڈال دینی چاہیے کہ کیا ہم ایسے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو زندگی اسی طریقے سے گزرتی ہے، بس یہ ہے کہ صبر شکر کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ باقی یہاں پہ کچن کی تو صفائی میں نے کر لی تھی، سحری کا ٹائم تھا اور اذانیں وغیرہ ہو رہی تھی، میں باہر آئی تو میں نے دیکھا سب بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیکھ رہے تھے باہر کا ماحول، اذانیں وغیرہ ہو رہی تھی۔ اور یہ ہے کہ آدھے لوگوں کے گھروں کی لائٹس جو ہیں وہ آن تھی اور آدھوں کی نہیں تھی، تو میں جب بھی سحری کا ٹائم ہوتا ہے میں باہر آ کے لازمی نوٹ کرتی ہوں کہ کس کے گھر کی لائٹ آن ہے کس کی نہیں۔ باقی ہر کسی نے اپنے لیے ثواب کمانا ہے، روزے رکھنے ہیں، بس ایک عادت ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ باقی یہ ہے کہ بس اللہ پاک سب کو توفیق دے روزے رکھنے کی، یہ بابرکت مہینہ اللہ پاک سب کو نصیب کرے۔ تو یہاں پہ کافی دیر میں کھڑی رہی، بہت اچھا موسم تھا، اس کے بعد میں واپس کمرے میں گئی، ایک راؤنڈ لگایا کہ کوئی کام میرا اگر رہ گیا ہے تو میں اس کو کمپلیٹ کر لوں، کیونکہ یہ ہے کہ پھر سحری کے بعد جب کام ختم ہو جائے تو پھر صبح ہی اٹھنا ہوتا ہے، اور پھر صبح جب آفس جانا ہوتا ہے تو پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ بس میں دیکھ رہی تھی، میں نے موبائل چارجنگ لگانا تھا، اور نماز میں نے پڑھ لی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ میں نے سوچا کہ بس اب سونے کی تیاری کی جائے، کیونکہ
ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تھا اور پھر صبح اٹھنا بھی ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں سے میں نے ولاگ سٹارٹ کیا آفس پہنچ کے. تو جب آفس پہنچی تو کسی امپلائی نے مجھے کہا میرا موبائل لگا دیں. میں نے نیو موبائل لیا ہے تو بس اسی کو دیکھ رہی تھی. یہ ہے جس کا بھی اللہ پاک اسے نصیب کرے. بس اس کے بعد جو ہے افطاری کا ٹائم ہو گیا, تھوڑی دیر میں بیٹھی تو یہ ہے کہ فروٹ وغیرہ کاٹا اور اس کے بعد افطاری ہو گئی تھا ٹائم اس کا.